ایپیسوڈ 3 پیشکش میرے کارواں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ وہ ٹرالی لے کر آئی تو اس کے چہرے کی سائیڈ عثمان کی نظروں کے سامنے تھی۔ پھر وہ سلیقے سے پیالیاں سب کے سامنے میز پر رکھنے لگی۔ یہ ہماری مالکن بھی ہے، باورچن بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہماری چہیتی بیٹی ہے، شہناز ہے، نجم صاحب نے ہنستے ہوئے کہا۔ پاپا، اس کے لہجے میں شکایت تھی، لیکن عثمان کچھ نہیں سن رہا تھا۔ وہ تو بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جس چہرے کو وہ تلاش کرتے کرتے وہ مایوس ہو چکا تھا، وہ خلاف توقع اس کے روبرو تھا۔ اس کا دل اس کے سامنے اس کے نام کی گردان کیے جا رہا تھا، شہناز، شہناز، شہناز۔ اسی لمحے شہناز نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے والہانہ نظروں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ سا لہرا گیا۔ اسے اس کا یوں دیکھنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن عثمان اس وقت ہر چیز سے بے نیاز تھا۔ مسز شمیم کی تقریر جاری تھی۔ شہناز کے ساتھ اس وقت مسز مسعود کھڑی تھی۔ وہ بھی مسلسل بول رہی تھی۔ شہناز یہ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ پوری توجہ سے ان کی بات سن رہی ہے۔ وہ کبھی اثبات میں سر ہلاتی، کبھی نفی میں، اور کبھی پرزور لہجے میں جی ہاں یہی بات ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہہ دیتی۔ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ بیگم رضوی کے وہ سرگوشی اس نے بھی سن لی تھی۔ یہ سن کر اسے شوق لگا کہ اسے اور عثمان کو اس سال کا مثالی جوڑا قرار دیا جا رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر بعد مسز شمیم اس کا باقاعدہ اعلان کر دے گی۔ فوری طور پر تو اس بات کا تاثر اس پر پوری طرح مرتب نہیں ہو سکا، مگر اب جیسے جیسے وہ قطرہ قطرہ دریا بن رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر تمسخر امڑ رہا تھا۔ 25 سال پر پھیلی ہوئی منافقت بری ازدواجی زندگی اور مثالی جوڑے کا ایوارڈ۔ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ ایوارڈ ہی اہم کانا ہے۔ دنیا میں مثالی جوڑے کا وجود ہے کہیں؟ اور ہر سال ایوارڈ دیے جاتے ہیں، کبھی اپنی ازدواجی زندگی کے آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ وہ جانتی تھی کہ اس تقریب میں موجود ہر شخص کیسی ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ سب کے ہاں تلخیاں، بے وفائیاں اور منافقتیں تھیں۔ معاشرے سے ڈرنے والوں میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ اپنی اصلی روپ دکھا سکیں۔ کسی اور کو کیا کہتی؟ اس کا اپنا بھی یہی حال تھا۔ پچھلے 20 سال سے عثمان میں نوشی اور عیاشی مبتلا تھا۔ تقریباً اتنے ہی عرصے سے ان دونوں کے درمیان محبت کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ سلسلہ دو طرفہ نہیں یک طرفہ تھا۔ بہرحال تھا تو صحیح، لیکن منافقت کے 20 سال بہت ہوتے ہیں۔ اتنے عرصے میں تو عادت بدفطرت ثانیہ کا روپ دھار لیتی ہے۔ اتنے عرصے میں تو جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جاتا ہے۔ شہناز کو تقریباً 27 سال پہلے کا وہ دن بہت اچھی طرح یاد تھا، اور وہ اس کی زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ اس روز عثمان پہلی بار اس کے گھر آیا تھا۔ اگر عثمان سے اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو آج وہ دن اسے یاد بھی نہ ہوتا، لیکن اب تو وہ اس دن کو کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ یادوں میں کھو گئی۔ اس نے چائے کی پیالی عثمان کے سامنے رکھتے ہوئے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سا ضدی پن تھا اور انداز بے حد والہانہ تھا۔ شہناز کو بہت برا لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ سا لہرا گیا۔ کیسا شخص ہے یہ؟ اس نے سوچا۔ اسے لڑکیوں کو دیکھنے کا سلیقہ بھی نہیں۔ چینی کتنی ڈالوں؟ اندر کی ناگواری اس لہجے میں بھی در آئی۔ وہ بری طرح چونکا اور گڑگڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے کوئی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہو۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ جتنی چاہے ڈال دیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ شہناز جل کر رہ گئی۔ اس نے بڑے اہتمام سے آدھا چمچ چینی اس کی چائے میں ڈالی اور دیر تک ہلاتے رہی، جیسے صرف ہلانے سے چائے میٹھی ہو جائے گی۔ لیکن عثمان نے وہ چائے بڑی رغبت سے پی لی۔
اس روز وہ رات کے کھانے تک رکا رہا۔ ممی اور پاپا اس کے سامنے بچھے جا رہے تھے۔ وہ تمام وقت کڑتی رہی اور کوشش کرتی رہی کہ اس کے سامنے ہی نہ آئے، مگر یہ کہاں ممکن تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس شخص کی موجودگی میں تنہائی اور سکون ممکن نہیں۔ اس کی جھنجھلاہٹ حد سے گزر رہی تھی۔ جب حد سے گزری تو اس نے سر اٹھایا اور براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ اس پر عثمان چند لمحوں میں ہی گڑبڑا گیا اور نظریں نیچے کر لی۔ تاہم شہناز اسے دیکھتی رہی اور وہ اسے غور سے اور دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر کی سختی نرمی میں تبدیل ہونے لگی۔ جو کچھ وہ دیکھ رہی تھی تھا ہی کچھ ایسا۔ اسے دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ وہ بے حد خوبرو جوان ہے۔ اس کے چہرے کے نقوش سے مزاج کی نرمی حویدہ تھی۔ اس کے انداز مہذبانہ تھا۔ آواز اور لہجے میں عجیب سی مٹھاس، نرمی اور دل نشینی تھی۔ غرض ہر زاویے سے وہ کوئی ہیرو ہی لگتا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی نگاہوں میں اس کے لیے وارفتگی تو تھی، لیکن وہ ہوس اور کرسنگی نہیں تھی جس سے اس کا زیادہ تر واسطہ پڑتا تھا۔ مختصر یہ کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی اس کی محبت میں گرفتار ہو سکتی تھی، بلکہ جانے کتنی تو اب تک ہو چکی ہوں گی۔ اسے دیکھتے ہوئے شہناز نے سوچا، لیکن شہناز ایسی لڑکیوں میں شامل نہیں تھی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کا مرد کا تصور بے حد مختلف تھا۔ اس کے نزدیک سخت ہونا ایک خالص مردانہ وصف تھا۔ نرمی کو وہ نسوانی خوبیوں میں شمار کرتی تھی۔ مرد صنف قوی ہے، سو اسے قوی نظر آنا چاہیے۔ اس میں کوئی کمزوری نہ ہو، وہ کسی بحران میں کوئی کمزوری نہ دکھائے، بلکہ مردانہ وار اس کا سامنا کرے۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ مرد ہی کیا جو عورت کو رلانا بھی نہ جانتا ہو، بلکہ عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہے۔ ایسا مرد عورت کو تحفظ کا وہ احساس کیسے دے سکتا ہے جو عورت کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اسے وہ مرد لگتے تھے جو جارحانہ رویے کے حامل ہوتے۔ نروس ہو جانے والے مرد اسے مرد ہی نہیں لگتے تھے۔ اس نے پہلی بار عثمان حفیظ کو اس دن دیکھا تھا جب اس کے ابو کا انتقال ہوا تھا۔ وہ امی کے ساتھ اس کے گھر گئی تھی۔ اس روز وہ بہت غور سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کی ظاہری شخصیت کے بارے میں اس روز بھی اس نے اسی انداز میں سوچا تھا۔ وہ اسے چاہے جانے کے قابل لگا تھا۔ بہت ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی۔ اگر شہناز کی زندگی میں پہلے ہی مشکور نہ آ گیا ہوتا تو شاید وہ اس دن اسے دل دے بیٹھتی، لیکن اس روز بھی اس کی شخصیت کا دکھ کے سامنے سرے نگوں ہونے والا تھا۔ سرے نگوں ہونے والا پہلو اسے اچھا نہیں لگا۔ عثمان نے اس روز اسے بس ایک نظر دیکھا تھا اور وہ بھی شہناز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دکھ سے نڈھال اس خوبرو جوان کو نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے۔ اس کے لیے تو یہی بڑا کمال تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ کر نہیں رو رہا تھا، عورتوں کی طرح بین کر کے نہیں رویا۔ حالانکہ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے ہی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اپنے اندر وہ بین بھی کر رہا ہے اور بچوں کی طرح پھوٹ کر رو بھی رہا ہے۔ شہناز کو اس کا یہ عورت پن ذرا اچھا نہیں لگا۔ وہ کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ اس کی عمر 25 سے زیادہ ہی ہوگی، اور اتنی عمر میں تو آدمی کو موت کی حقیقت سے آگہی ہو ہی جاتی ہے، جبکہ وہ تو اس سے پہلے ماں سے محروم ہو چکا تھا۔ موت اور اس کا دکھ اس کے لیے نیا نہیں تھا، پھر ایسی کم ظرفی کیوں؟ شہناز کو ایک لمحے کو بھی یہ نہ سوچا کہ دکھ کی آگہی دکھ کو کم نہیں کرتی۔ ایک موت دیکھ لینے سے دوسری موت کا صدمہ نہیں گھٹتا۔ دکھ کو اس طرح جھیلنا کہ اندر آنسوؤں کا بکھرا ہوا سمندر ہو اور آنکھیں نم نہ ہوں، کمزوری نہیں، مضبوطی ہے، نسوانیت نہیں، مردانگی ہے۔ وہ نہیں سمجھ سکی کہ ماں کے کھونے کے بعد باپ کو کھونا دوہرا دکھ ہوتا ہے۔ ہر نئی موت اپنے ساتھ ہر پچھلی موت کا دکھ بھی لاتی ہے۔ اس معاملے میں تجربہ کسی کام نہیں آتا، لیکن شہناز یہ بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اب تک کسی کو کھویا ہی نہیں تھا۔ شہناز اب بھی عثمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید ان نسوانی کمزوریوں کے باوجود وہ اس خوبصورت شخص کی محبت میں گرفتار ہو جاتی،
لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ پہلے ہی کسی کی اسیر ہو چکی تھی، مشکور علی کی۔ مشکور اس کے لیے آئیڈیل مرد تھا، وہ ہر اعتبار سے اس کے معیار پر پورا اترتا تھا۔ وہ اس سے کالج میں ملی تھی اور فوراً ہی متاثر ہو گئی تھی۔ اس میں وجاہت سے زیادہ جو مردانہ پن تھا وہ اس کے لیے باعث کشش تھا۔ وہ ایک سرکاری افسر کا بیٹا تھا، ذہین، پرجوش اور اول العزم تھا، لیکن پڑھائی کی طرف اس کی پوری توجہ نہیں تھی۔ اس کے برعکس سپورٹس میں وہ زیادہ دلچسپی لیتا تھا۔ کالج میں مشکور شہناز سے 2 سال سینئر تھا۔ بی اے میں اس نے 2nd ڈویژن لی اور پھر پڑھائی چھوڑ کر ایک پرائیویٹ فرم میں ملازمت کر لی۔ شہناز اس کے کالج چھوڑنے کے بعد بھی اس سے ملتے رہے۔ وہ اکثر اس کی ملازمت کے سلسلے میں اسے چھیڑتی، در حقیقت یہ مشکور کا کمزور ترین پہلو تھا۔ شہناز جانتی تھی کہ اس ملازمت میں مشکور کا کوئی روشن مستقبل نہیں ہے۔ خود اسے تو اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن جانتی تھی کہ جب بھی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوگا پاپا اس کمزوری کی بنیاد پر اس رشتے پر ہچکچائیں گے۔ ارے یہ تو میں صرف تجربہ حاصل کرنے کے لیے ملازمت کر رہا ہوں، مشکور ہمیشہ خوش دلی سے کہتا۔ میری اڑان تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، دیکھنا میں بہت کچھ کروں گا، یہ دنیا تمہیں میرے قدموں میں پڑی نظر آئے گی، مجھے کائنات کو تسخیر کرنا ہے۔ اور شہناز فخر سے اسے دیکھتی رہتی۔ تو مشکور جیسے مرد کے ہوتے ہوئے شہناز عثمان کو بھلا کیسے خاطر میں لاتی؟ اسے تو اس کی والہانہ نگاہیں بہت بری لگتی، اسے الجھن ہوتی تھی۔ اس نے جان لیا کہ اگر ان نگاہوں سے واسطہ پڑتا رہا تو وہ اس سے چڑھنے لگے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کاتب تقدیر نے اسے اس کا مقدر کر دیا ہے۔ ازدواجی زندگی بے حد اہم چیز ہے، مسز شمیم کہہ رہی تھی۔ عثمان حفیظ نے سر جھٹکا۔ بے شک، وہ بڑبڑایا، اس سے کم از کم میں انکار نہیں کر سکتا۔ اداسی اس کے وجود میں سرایت کر رہی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو گیا تھا، ایک پہاڑ سا بوجھ 25 سال تک اٹھا کر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان تازہ دم رہے؟ ماندگی اور اداسی نہ کمائے، اس کی آنکھوں کے سامنے بیتے دنوں کی فلم سی چلنے لگی۔ مسز شمیم کی آواز معدوم ہوتی گئی۔ وہ سرشاری اور بے خودی کے عجیب عالم میں تھا۔ کام کے دباؤ میں بھی شہناز کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا۔ فرصت کے لمحوں کی تو بات ہی کچھ اور تھی، اس میں تو وہ شہناز سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ محبت کیسا طاقتور اور دل آویز جذبہ ہے۔ اس میں تو ہر سانس لذت آمیز ہوتا ہے۔ ہر شام اس کا جی چاہتا کہ دفتر سے اٹھے تو اپنے گھر کی بجائے نجم صاحب کے گھر چلا جائے، وہاں سب کچھ بھول کر شہناز کو تکتا رہے، لیکن وہ خود سے لڑتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے گھر جانے کے ارادے سے نکلتا اور پھر خود کو ڈیفنس جانے والی سڑک پر ڈرائیو کرتا پاتا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ کیا میرے ارادے بھی محبت کے تابع ہو جائیں گے؟ وہ جھنجھلا کر سوچتا اور گاڑی کا رخ موڑتا۔ نجم صاحب کے گھر جانے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔ پچھلی بار اسے رخصت کرتے وقت فہمیدہ آنٹی نے اسے آتے رہنے کو اس کثرت سے کہا تھا کہ اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اصرار رسمی نہیں ہے بلکہ خلوص پر مبنی ہے۔ اسے علم تھا کہ وہ جائے گا تو اسے بہت گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جائے گا، پھر بھی وہ وہاں جانے سے بچ رہا تھا، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ایک بار اس نے خود کو اس معاملے میں ڈھیل دے دی تو پھر وہ ہر روز وہاں جانے لگے گا۔ وہ خود کو کبھی نہیں روک سکے گا اور قدر کھو دیتا ہے ہر روز کا آنا جانا۔ 2 ہفتے اس نے جیسے تیسے گزارے، مگر اب اس کی بےتابی بڑھ گئی تھی۔ وہ شہناز کی صورت دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، لیکن ایک دفاعی اور حصار سامنے آ گیا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ وہاں آئے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نے ان کی اصرار کی، خلوص کی توہین کی ہے۔ وہ لوگ یقیناً ناراض ہوں گے، اس لیے نجم صاحب نے بھی اس سے رابطہ کیا۔ اب وہ ان کے گھر جائے تو کس منہ سے جائے؟ اسی لیے نجم صاحب نے بھی ان سے رابطہ نہیں کیا۔ اب وہ ان کے گھر جائے تو کس منہ سے جائے؟ 3 دن اور گزرے تو اس نے سمجھ لیا کہ اب وہ بن بلائے ان کے گھر نہیں جا سکے گا۔ اب وہ یہ دعا ہی کر سکتا تھا کہ وہ خود اسے بلا لے، اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک روز
فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ عثمان حفیظ اسپیکنگ۔ یہاں پر ایپیسوڈ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ بقیہ کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 4 سماعت فرمائیں۔